بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ذکر کر دیا تھا، مشرکین مکہ طواف کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا کپڑے اتار کر۔ اگر ان سے کوئی پوچھا جاتا کہ یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں، آگے سے جواب دیتے اسی طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کے آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بے حیائی کے کاموں کا حکم ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت تو حیا اور پاک دامنی کا ذکر فرماتے ہیں۔ کل کے سبق میں درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کی یہ جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے اور پچھلی آیات کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے۔ ارشاد فرمایا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ کہہ دیجئے نے حرام ٹھہرایا اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ یہاں پہ زینت سے مراد ہے لباس، ایسا کہ لباس ستر پوشی کا فائدہ دیتا ہے، اسی طریقے سے لباس کا دوسرا فائدہ زینت بھی ہے، زیب و زینت بھی ہے۔ اور شیطان نے جنت میں سب سے پہلے جو کام کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، بہکانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا لباس اترا، پھر دنیا میں آ کر شیطان نے ابھی تک یہ کام نہیں چھوڑا، جیسے آدم علیہ السلام کے اس نے کپڑے اتروائے، اب وہ اولاد آدم کے بھی کپڑے اتروانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس بات کا ذکر فرمایا گیا کہ شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے، جو تمہارے باپ کا نہیں بن سکا وہ تمہارا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور جس نے اس کے کپڑے اتروا دیے اور اس نے تمہارے بھی غلط خیالات تمہارے ذہنوں میں بھر کر کپڑے اتروا دیے، اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ کون ہے جو زیب و زینت کو حرام کر دیتا ہے اللہ کے علاوہ۔ حالانکہ حرام کام کرنا یا حرام کسی چیز کو ٹھہرانا یہ کس کا منصب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا۔ حلال یا حرام یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اس نے حرام ٹھہرایا اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے نکالی ہے۔ لباس یہ اللہ کی طرف سے ایک زینت ہے، حکم ہے، انسان اس کو پہنتا ہے، تو اس کو حرام کس نے ٹھہرا دیا؟ التی اخرج لعبادہ، جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا۔ الطیبات من الرزق، رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا، لیکن شیطان نے غلط وسوسے ذہن میں ڈالے اور بعض حلال چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرا دیا۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے پیغمبر آپ فرما دیں یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں، اس حال میں کہ خالص ہیں، خالص ہوں گی قیامت کے دن تک۔ ذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم آیات نشانیاں، قومی یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو جو اصل کے اعتبار سے فائدہ مند ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اہل ایمان جو لوگ نہیں ہیں ان کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی نعمتیں وہ فرمایا کہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اللہ اہل ایمان کو رزق عطا کرتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں، تو اہل ایمان اس مال کو دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اس چیز کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو اہل ایمان نہیں ہے
یا ایمان والے تو ہیں لیکن احکامات پر عمل نہیں کرتے، دنیا کے اندر اللہ انہیں جو نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ نعمتیں دنیا کے اندر تو ظاہری طور پر انسان کے لیے نفع مند ہے، لیکن یہی نعمتیں آخرت کے اندر کیا ہو جائے گی، ان کے لیے پکڑ اور عذاب کا سبب بن جائیں گی، کیونکہ اگر نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دینے کے بعد وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو یہی نعمت کل کو قیامت والے دن انسان کے لیے کیا ہے بھائی، پریشانی کا سبب بنے گی۔ آگے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، اور فرما دیجئے سوائے اس کے کچھ نہیں، میرے رب نے حرام ٹھہرایا ہے فواحش کو، ما ظہر منہا و ما بطنا، جو ان میں سے ظاہر ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز جو اللہ نے حرام ٹھہرائی وہ کیا ہے بھائی، فواحش۔ فواحش کا معنی کیا ہے، بے حیائی کی باتیں، اللہ نے ان کو کیا ٹھہرا دیا، حرام، ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی۔ ظاہری طور پر جیسا کہ آج کل گانے بجانے سب کے سامنے بے حیائی ہے، یہ بھی حرام ہے، اور پوشیدہ طور پر خفیہ طور پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر بھی بے حیائی کے کام حرام ہے، کوئی دیکھنے والا ہو پھر بھی بے حیائی کے کام کیا ہیں بھائی، حرام ہے۔ فرمایا والاسم، اور گناہ کی باتیں، جو گناہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ٹھہرا دیے بھائی، حرام، ان کے بھی قریب نہیں جانا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ گناہ کا کام کون سا ہے، اور ہر انسان کو معلوم ہے کہ نیکی کا کام کون سا ہے۔ گناہ سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے اور بے حیائی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا والبغی بغیر الحق، اور زیادتی کرنا بغیر حق کے۔ ایک زیادتی وہ ہوتی ہے جو حق کے ساتھ کی جائے، اور ایک زیادتی وہ ہے جو ناحق ہے۔ ناحق زیادتی کا کیا مطلب ہے، کسی کو ڈنڈا مار دیا یہ ناحق زیادتی ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، ساری چیزیں کیا ہیں بھائی، ناحق زیادتی کرنا ہے، ناحق ظلم ہے۔ اور ایک حق ظلم بھی ہوتا ہے، حق زیادتی بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہے، کسی نے کسی کو ڈنڈا مارا، واپسی بدلے کے طور پر اگر وہ اتنا ہی مار دے تو یہ بالکل جائز ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے جتنا کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اب اس کو جو ذاتی کہا جاتا ہے یہ مشاکلتاً ہے، یعنی مشاکلتاً دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ دوسرے نے بھی کیا ہے بھائی زیادتی کی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اصل زیادتی کرنے والا کون ہے، تو پہلے ابتدا کرتا ہے، دوسرا جب دوبارہ جواب دے گا لوگ کیا کہتے ہیں، دونوں طرف سے کام ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا، تو دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی زیادتی ہے، حالانکہ ایک زیادتی حق ہے اور ایک زیادتی کیا ہے بھائی ناحق ہے۔ ناحق زیادتی کون سی ہے، جو ابتدا کی ہے، بدلے کے طور پہ اگر اس نے اتنا ہی مار دیا تو یہ کیا ہے بھائی حق زیادتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا لے لیا، بدلہ لے لیا، لیکن معاف کر دینا یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جو ناحق زیادتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ٹھہرا دی بھائی، حرام۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اور شریعت نے اس کام سے منع فرمایا ہے جس کام سے آپس میں نفرتیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر غصہ، وہ سب سے اہم چیز جو ہے یا مین چیز جو ہے وہ کیا ہے بھائی غصہ ہے، غصے کی حالت کے اندر انسان کیا کر جاتا ہے بھائی زیادتی کر جاتا ہے۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو غصہ آیا ہوا تھا، رنگیں پھولی ہوئی ہیں، چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ کیا ہو جائے گا، ٹھنڈا۔ وہ کلمہ کون سا ہے بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آدمی غصے کے وقت اس کو پڑھ لیتا ہے تو غصہ کیا ہو جاتا ہے بھائی ٹھنڈا، تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر زیادتی نہیں ہوگی، ایک آدمی دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو غصہ آیا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، سارے طریقے ایسے ہیں جو انسان کو غصے کو بجھانے کے لیے ہیں۔ اور آج کل ہم نے یہ سمجھا کسی کو نیچے گرا لینے والا پہلوان ہے، ایک آدمی دوسرے کو نیچے گرا لے وہ پہلوان ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا پہلوان کون ہے، صحابہ اکرام فرمانے لگے اے اللہ کے نبی ہم تو پہلوان اسے سمجھتے ہیں جو میدان میں کسی کو نیچے گرا لے، تو کیا ہے بھائی پہلوان؟ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے اوپر کیا کر لے بھائی کنٹرول۔ تو غصہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو وہ کیسا پہلوان ہے، خود وہ سنبھل نہیں سکتا، غصے کی وجہ سے خود وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، غصہ آ جانا، کسی کو نیچے دبا لینا، کسی کو مار دینا یہ کوئی پہلوانی کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو پہلوانی سمجھا جاتا ہے، تو ایک گالی دے تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، 2 دیں گے 10 دیں گے پھر بھی ہمارا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوگا، الٹا ظالم بن جائیں گے، مظلوم سے کیا بن جائیں گے، ظالم۔ ایک نے آپ کو 1 تھپڑ مارا اور آپ کیا ہے مظلوم، مارنے والا کیا ہے بھائی ظالم۔ اگر آپ نے 2 مار دیے تو پھر آپ کیا ہو گئے ظالم، وہ کیا ہو گیا بھائی مظلوم، کیا ہو گیا بھائی، کیونکہ اس نے 1 مارا ہم نے کتنے مارے بھائی 2 مارے، تو 2 مارنے والا کیا ہو گیا ظالم،
اور وہ کیا ہو گیا بھائی؟ مظلوم۔ تو اس چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، غصے کے اندر اپنے آپ کو قابو پا لینا یہ بہترین صفت ہے۔ غصے میں کسی کو گرا دینا، مار دینا، یہ کوئی بہترین صفت نہیں ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دو پھر کام چلتا ہے، ایک کو دو نہ سناؤ پھر کام اس وقت تک نہیں سنبھلتا۔ یہ غلط باتیں ہیں، شریعت نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زیادتی کو کیا کر دیا بھائی؟ ایسی زیادتی جو نا حق ہے اس کو کیا ٹھہرا دیا؟ حرام۔ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کی عزت کو نہ اچھالے، کوئی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس بات کو کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو، ایسی چیز جس کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ شرک جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ٹھہرا دیا؟ حرام۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ حرام۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے آبا کی قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ جو عام ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم ہے، تیری ماں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے، فلاں کی قسم ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی، فرمایا اس نے کیا کیا بھائی؟ شرک کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں غلط بات رائج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم اٹھاؤ ہی نہ، کوشش یہ کرو کہ قسم اٹھاؤ ہی نہ۔ ہاں اگر اٹھانی بھی پڑ جائے اور سچی ہو پھر اٹھا لینی چاہیے، لیکن بہرحال بچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم، کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ 10 قسمیں ہم کھا جاتے ہیں، نہ کفارے کا پتہ ہے، نہ اس کے مسائل کا پتہ ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ یہ غلط باتیں ہیں، اس سے بچنا ہے۔ فرمایا جس نے ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانہ، اور اللہ نے حرام ٹھہرایا اس چیز کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی کسی کو کیا ٹھہرا لیا بھائی؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو کہ تم بولو اللہ پر ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے وہ اللہ کے ذمہ لگا دی، یہ غلط ہے۔ اس کو حرام ٹھہرا دیا کہ ایسی چیز جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے لیکن تم بات کرتے ہو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہے اس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا، اس بات کو بھی اللہ نے کیا ٹھہرا دیا بھائی؟ حرام۔ آگے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کے لیے ایک وقت متعین ہے، موت کا ایک وقت کیا ہے بھائی؟ متعین۔ ہم آج موت سے غافل ہیں، ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے موت کا ایک وقت کیا ہے بھائی؟ متعین ہے۔ جو وقت اللہ نے لکھ دیا اس وقت پہ نہیں آنی ہے، چاہے کچھ بھی آپ کر لیں۔ یہ ہمارا اٹل عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کا کہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے، موت اپنے وقت پہ آنی ہے۔ ایک اپنا سیکنڈ ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ افلاطون ایک بادشاہ تھا نا، اس نے بڑی چلاکی کی، کہنے لگا کہ موت جو وقت پہ آنی ہے تو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق چلاکی کی۔ کیا کیا کہ اس وقت کے جو نبی تھے اس کو کہا کہ میری موت کا وقت پتہ چل جائے، وقت کے نبی نے بتلا دیا موت تیری فلاں دن فلاں وقت میں فلاں آئے گی۔ وہ چلاکی کرنا شروع کر دی، اپنا ایک محل بنایا اور اپنی جیسی صورتیں بنائی۔ بالکل پہلے زمانے میں یہ صورتیں تصویریں بنانا بڑا ماہر لوگ تھے، اس طرح بھی بنوا لی اور اس طرح بھی بنوا لی، بیچ میں بیٹھ گیا موت کے وقت آنے سے پہلے، بیچ میں کیا بیٹھ گیا بھائی؟ خود، اور اپنے ذہن کے مطابق کیا کہنے لگا کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا نا تو ایک ایک کو چیک کرتا آئے گا تو کچھ لیٹ ہو جائے گا، ایک آدھ سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ جب موت کا فرشتہ پورے وقت پہ آیا اور دروازہ محل کا کھولا، کہنے لگا افلاطون تو نے بڑی کمال کی بات کی ہے، یہ الفاظ کہے تو آگے سے کہنے لگا کون سی؟ فرمایا یہی تو ہے کہ تو بولنے لگ گیا اور یہ بول نہیں رہے۔ فوراً جا کے اس کی روح کو نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا فَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر جماعت کے لیے ایک وقت کیا ہے بھائی؟ معین ہے، وقت متعین ہے بھائی۔ موت کا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب سب لوگوں کی موت ایک جگہ جمع ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ڈبے میں جمع کر دیتے ہیں، گاڑی میں، ایک ریل میں جمع ہو گئے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سارے کے سارے ایک وقت میں چلے جاتے ہیں، جگہ سب کی وہی متعین ہوتی ہے، جگہ سب کی وہی متعین ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ پہلی امتوں میں فرشتے نظر آیا کرتے تھے، فرشتے، موت کا فرشتہ بھی کیا آتا تھا بھائی؟ نظر آیا کرتا تھا۔
آج بھی فرشتہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ بیٹھے بیٹھے جو ہیں ایسے جسم کانپ جاتا ہے، تو یہ جسم کیوں کانپتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ جب گزرتا ہے نا تو روح اس کو دیکھ کے تڑپتی ہے، جیسے مرغی جو ہے بلی کو دیکھ کے یکدم چونک جاتی ہے نا، اسی طریقے سے اچانک بیٹھے بیٹھے جو جھرجھری پیدا ہو جاتی ہے انسان کے جسم کے اندر، وہ موت کا فرشتہ جب گزرتا ہے تو اس کے اثرات روح پہ پیدا ہو جاتے ہیں اور یکدم وہ بے چینی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر فرشتہ موت کا نظر آتا تھا۔ حضرت سلیمان کی مجلس لگی ہوئی تو ایک آدمی بیٹھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وہ آدمی بیٹھا ہے، فرشتہ آ گیا اور گھور گھور کے دیکھنے لگ گیا، اس کو کیا ہے بھائی، گھور گھور کے دیکھنے لگ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کہنے لگا آدمی کہ مجھے دور کہیں پہنچا دو، یہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے اس کو وہیں پہنچا دیا جہاں پہ فرشتے نے روح نکالنی تھی۔ فرشتہ وہاں پہ گیا اور اس آدمی کو روح نکالنے سے پہلے کہنے لگا کہ تیری موت اتنی میلوں دور آنی تھی، لیکن میں پریشان ایسے تھا کہ تو پہنچے گا وہاں کیسے، وہاں پہنچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہواؤں کے ذریعے تجھے وہاں پہنچا دیا اور وہاں پہ اس کی روح کو کیا کر لیا گیا بھائی، نکال لیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر جماعت کے لیے ایک وقت کیا ہے بھائی، معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، بس جب ان کا وہ وقت متعین آ جائے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، وقت متعین ہے۔ یہ خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں نا کہ جلدی ڈاکٹر کو بلا لیتے تو بچ جاتا ہے، فلاں اگر سیدھے چلے جاتے تو بچ جاتا، یہ اپنے ذہن سے نکالو، یہ ظاہری شرک ہے، اگرچہ دل سے ہم نہیں کہتے۔ اللہ رب العزت نے وقت کیا کیا ہے بھائی، متعین کیا ہے، لیکن سمجھنے والا یوں سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس زندگی ہے یا ہم جلدی ہمارے اختیار میں ہے، یہ باتیں ذہن سے نکل جانی چاہیے۔ بس جو کچھ کوشش کریں، باقی کیوں موت آئی، جلدی چلے جاتے تو موت نہ آتی، دیر میں جاتے تو، یہ باتیں ذہن میں بالکل نہیں ہونی چاہیے، نہیں یہ زبان پہ لانی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یاتینکم رسول منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھتے ہوں تم پر میری آیات، فمن اتقی، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، واصلح، اور اپنے اعمال درست کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے۔ انبیاء آئیں ان کی بات ماننی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے حالات کو کیا کرنا ہے بھائی، درست کرنا ہے، پھر کیا ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہے۔ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ گزری ہوئی تکلیف یاد آ جائے تو اسے، اس کی وجہ سے جو دل میں درد ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، غم، اسے کیا کہا جاتا ہے، غم۔ آنے والی کوئی تکلیف کا خطرہ محسوس ہو اور دل کے اندر درد محسوس پیدا ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے، خوف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دشمن کا خوف ہے آنے والے وقت میں، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی یاد آئی تو وہ غم ہے، اگر بیٹا بیمار ہے اور فوت ہونے کا خطرہ ہے وہ خوف ہے، وہ کیا ہے بھائی، خوف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل ایمان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم، گزری ہوئی زندگی کا غم نہیں ہوگا، حوصلہ ہوگا کہ میں نے اچھا وقت دنیا کے اندر گزارا، اور جنت میں جانے کے بعد نکلنے کا خوف نہیں ہوگا، ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ کیا ہوں گے بھائی، غمگین ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، اور تکبر کیا، انہا، اس سے، یعنی اعراض کیا ان آیات سے، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول